سہیل افریدی کو سی ایم بننے کے عمل کو چیلنج کرنے والا ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اچھا، آپ سہیل خان افریدی کے عہدے کو چیلنج کرنے والے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں؟ جی ہاں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت کے ایک فیصلے کے تناظر میں یہ چیف منسٹر نہیں بن سکتا تھا. اور وہ کیس کیا تھا خود عمران خان نے، عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف اس کا ٹائٹل ہے. وہ ابھی تک قانون ہے کیونکہ اس فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا کسی لارجر بینچ نے فیصلہ نہیں دیا ہے. تو لہذا میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے ماں سوائے اس کے کہ ان حضرت کے اس چیف منسٹری کو چیلنج کروں. ابھی تک جو ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ خود پی ٹی آئی کے ورکر بھی اس سے متنفر ہو چکے ہیں. مردان میں انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے جہاں نتک بنتی ہیں، جس پہ علی خانم نے بھی بات کی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ کیونکہ وہ تو چیف منسٹر ان کو خان صاحب نے بنایا، گنڈا پور صاحب کو اتارا اور بنایا اس ہوپ سے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہماری ڈیڈ لائن ہے، احتجاج بھی کریں گے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نہ احتجاج کر پا رہے ہیں، نہ اسلام آباد آ پا رہے ہیں؟ الٹا آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ سولڈی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی احکامات دے رہا ہے؟ وہ جب افغانوں کے انخلا پہ اس نے خان کی حکومت دولی کی، ڈرون حملے جو ہیں علی امین خان کے دور میں 4 ہوئے تھے، ان کے پرچے ہوئے، لیکن ان کے ڈرون میں اب وہ ڈرون حملوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے. مذمت تک نہیں کی، جبکہ خان نے کہا تھا کہ اگر آپریشن کے پی میں ہوتے ہیں تو حکومت ہی جو ہے چلی جائے، پرواہ نہیں، لیکن آپریشن کی اجازت نہ دے. انہوں نے تیرا میں پہلے بات چھپائی، پھر مانا کہ 4 ارب روپے ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے. تیرا میں 1 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے اور ابھی تک آپریشن شروع نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح کرم میں جو ہے 40,000 لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا. یہ سارے ان کے معاونت سے ہو رہے ہیں. خان نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے، لیکن یہ وہ تمام معاملات سیٹ کر چکا ہے. 8 فروری کو جو اس نے اعلان کیا تھا جلسے کا، لیکن خود جو ہے یہ 8 فروری کو غائب رہا. یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی. تمام جو ان کے عوامل ہیں وہ اس چیز کی مکمل جو ہے عکاسی کرتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سیٹل ہو چکے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کر کے اپنی گیم جو ہے وہ ان کر چکے ہیں، اور جو اس مقصد کے لیے خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا وہ کام نہیں کر رہے ہیں. مروت صاحب، تو یہ اتنا فنڈ جو وادی تیرا والا واقعہ آپ نے ڈسکس کر لیا ہے، اتنا فنڈ دیا گیا ہے تو وہ کہاں گیا ہے؟ کس کی جیب میں گیا ہے؟ یہ نہیں ہے. محکمہ ہیلتھ میں بہت بری حالت ہے. خیبر بینک کے حالات بہت برے ہیں. ورلڈ بینک کے جو ورلڈ بینک میں، اب میں آپ کو ایک مثال دوں، ورلڈ بینک میں 12 ارب روپے جو ہیں میرے حلقے میں جو سیلاب سے متاثرہ تھا وہ ایلوکیشن ہوئی تھی. اب جو وہ کام شروع نہیں ہو رہا ہے کہ جب تک کمیشن ایڈوانس. اب یہ کمیشن جو ہے یہ انٹرم گورنمنٹ سے یہ کام پہلے اس حکومت میں کمیشن دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے وہ حضرت اس پہ بیٹھے رہے. دیکھیں آوا بگڑا ہوا ہے. مائننگ سیکٹر میں جو ہے ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو کلیدی عہدے ہیں، مثال کے طور پہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں، یہ اس میں بڑے پیسے پائے جاتے ہیں. ماضی میں علی امین خان کے دور میں ایک شخص کو برطرف کیا گیا کرپشن میں، انکوائری میں اس پہ جرمانہ عائد کیا گیا، وہ حضرت بحال ہو گئے. ایکسائز میں، جنگلات میں درختوں کی بے دریغ کٹائیاں ہو رہی ہے. لہذا صوبہ جو ہے وہ بالکل تباہ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سہیل خان افریدی صاحب اکیلے تو نہیں کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ اور بھی تو لوگ موجود ہوں گے. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کے سٹیٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سب چیزیں بھام چکی ہیں سہیل خان افریدی کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، یا وہ ابھی بھی اعتماد کرتی تو ہیں کہیں نہ کہیں؟ تھوڑا بہت تو ہوگا. یہ باتیں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ چپی رہ سکتی ہے. ہاں یہ تو ہے. پی ٹی آئی میں جو ہے اگر پتہ بھی ہلتا ہے نا تو اے ٹو زی سب کو پتہ لگ جاتا ہے. تو لہذا محترمہ کو بھی علم ہے اور پوری پی ٹی آئی کو علم ہے کہ کے پی میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. اور جہاں تک محترمہ علیمہ خانم کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان کے حوالے سے آپ نے بات کی،
میں اس کو اپنے لیے تو کرما تصور کرتا ہوں کیونکہ دونوں نے مل کے میری بینڈ بجائی اور کے پارٹی سے نکلوایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اور یہی بیانات جب محترمہ نے میرے خلاف دیے اور میں نے جواب دیا تو لوگ کہتے تھے خان کی بہن کو جواب دیا ہے، اور اب جب ان حضرت کے خلاف بیان آیا تو ان کو احساس ہوا کہ پبلکلی جب تضحیق ہوتی ہے تو کتنا برا فیل ہوتا ہے۔